السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیًا وعلی اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و نور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی والے نبی کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ آقائے دو جہاں رحمت کون و مکان دل جنوں کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العالم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ اغیثنی وانظرنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور سیدی مرشدی سجادہ نشین بارگاہ محبوب سبحانی وزیر شاہ جیلانی اختر افلاک عرفانی حضرت سے شاہ البیابانی حزب الحکم کچھ لمحات کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام گھڑی گھڑی اپنا کام کاج چھوڑتے اور آتے، چہرے اقدس کو تکتے، پھر جاتے پھر آتے۔ حضور نے ان سے پوچھا، تم لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے بار بار میرے پاس کیوں آتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں نہ جانے کس درجے پر آپ ہوں اور کن بستیوں میں ہم ہوں، اس لیے ہم آپ کے چہرے کو تکنا چاہتے ہیں، چہرے کی زیارت چاہتے ہیں۔ تو کام کاج ہمیں نہیں سدھرتا، ہم اپنا کام کاج چھوڑتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کا چہرہ تکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، نہ جانے جنت میں آپ کس اونچے درجے میں اور ہم کس نیچے درجے میں ہوں، روزانہ آپ کا دیدار ہو یا نہ ہو، اس لیے ہم اپنا کام کاج چھوڑتے ہیں اور آپ کو تکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، المرء مع من احب، تم غمگین مت ہو، افسوس مت کرو، آج تم کو جس سے محبت ہے نا، کل اسی کے ساتھ رہو گے۔ تم جس سے محبت ہے انہی کے ساتھ اٹھو گے، انہی کے ساتھ رہو گے۔ اور ایک بات ہے کہ جنت میں حیث النشاء فرمایا گیا جنت کے بارے میں کہ جنتی جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ تو ہمارے بزرگوں اور اساتذہ نے ہمیں بتایا، جب بچے سوالات کیے پڑھنے والوں نے اپنے اساتذہ سے کہ حضور جنت میں جو چاہو گے طلب ہوگے ملے گا، تو کیا ہمارے دوست کا خیمہ یا اس کا جنتی گھر ہمارے سے میلوں دور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا گھر ہمارے بازو ہو جائے؟ تو بولے دم زدن میں ہو جائے گا، حیث نشا، تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ اب جنت کی نعمتوں کا جب جنت کی بات آئی تو بات عرض کر دو، یہاں جنت کی نعمتوں کا جب دادا حضور کے سامنے تذکرہ ہوا، جنت میں کیا کیا ملتا ہے تذکرہ ہوا، تو آپ کے مرید نے عرض کیا، حضور کیا جنت میں مچھلی کے کباب بھی ملیں گے؟ تو دادا حضور نے ہاں ملیں گے نہیں فرمایا، کیا نامدار کھانا چاہتے ہیں؟ جی حضور۔ آپ نے اشارہ کیا، تشت آ گیا جنت کا۔ ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب آپ سے کہا تھا کہ جنت سے کوئی خوان ہمارے لیے اتر جائے، تو آپ نے دعا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے،
ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین، اے رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ یہ ہمارے اولین اور آخرین کے لیے یہ کھانے کی جو نعمت جنت سے آئیں گی وہ عید کا دن ہو جائے۔ پتا چلا جنت سے کھانے کے لیے جو کھانے کی نعمت آ رہی وہ اولین اور آخرین کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اب یہاں ایک بات اور یاد آتی ہے، جب جنت سے کھانے کی نعمت آئی تو وہ اولین آخرین کے لیے عید کا دن ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جنت سے نہیں ہوئی، عرش مولا اللہ کی بارگاہ قدس سے اللہ کا نور بن کر آئے، تو آپ کی آمد سب سے بڑا عید کا دن ہے ہمارے لیے۔ ابھی دوسری چیز، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جنت سے خان نعمت کی دعا کروائی تو خان دسترخوان آیا، اور یہاں دعا نہیں کروائی گئی دادا حضور کے پاس۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، پھر العلماء ورثۃ الانبیاء جو حضور فرمائے کہ میرے علماء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے، یہ وراثت، یہ اس وراثت میں جو دادا حضور کو ولایت ملی ہے، جو علم ملا ہے وراثت الانبیاء میں، تو حضور کی میراث سے، تو اب یہاں سوال بھی نہیں کیا گیا کہ جنت میں کباب ہے تو ہمیں دیجئے، اتنا ہی کہا گیا نعمت ہے جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، کیا جنت میں مچھلی کے کباب بھی ملیں گے؟ تو دادا حضور نے جنت کے کباب اپنے مرید کو کھلا دیے، پھر وہ دس چلے گیا۔ کھانے والے نے کہا ساری زندگی میں نے کئی نعمتیں کھائی، یہ جو جنت کے مچھلی کے کباب میرے پیر نے کھلائے، ساری زندگی میں ایسا لطف اور لذت والی غذا کبھی نہیں کھایا۔ تو یہاں یہ معاملہ ہے کہ سوال ہے، خوب کہا کسی عاشق نے، عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، میری حالت سے خبردار ہیں غوث الثقلین۔ امیر کا شعر ہے، کیا اولیاء اللہ ہے اور پیران پیر کے بارے میں لکھتے ہیں عرض حاجت۔ تو آپ حاجی پیٹ شریف کے دروازے کو یہ مت سمجھیے کہ یہ شیخ افضل بیابانی کا دروازہ ہے، نہیں، یہ دروازہ بغداد شریف ہے، یہ دروازہ نجف اشرف ہے، یہ دروازہ مدینہ طیبہ ہے۔ جس کو یہاں آنا نصیب ہو جاتا ہے اس کو مدینہ طیبہ جانا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہاں کا جاروب کش میں نے اپنے نانا خسر سے سنا ہے، جن کی والدہ یہاں دفن ہے، زمان خان صاحب نے کہا میاں یہاں کے جاروب کش کی کیا شان ہے، یہاں کے جاروب کش کو مدینہ طیبہ میں بھی جاروب کشی کا موقع مل گیا۔ تو جو جس انداز سے یہاں آتے ہیں ویسا پاتے ہیں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت خواجہ سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے کیوں ہمیں دلچسپی نہیں ہوگی؟ میرے سیدی مرشدی سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ کو سلسلے چشتیہ سے بھی محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ خسرو میاں، ان کا نام میں نے خسرو رکھا، نظام میاں ادھر آؤ، ان کا نام میں نے نظام رکھا۔ سلسلے چشتیہ سے محبت نہ ہوتی تو اپنی اولاد کا نام سلسلے چشت کے بزرگوں کا کیوں رکھتا؟ اپنا ثبوت سامنے پیش کیا آپ نے۔ اور سب سے پہلے میری زندگی میں میرے پیر و مرشد نے جو کتاب مجھے پڑھائی پرانا دیوان خانہ ہے، سیدی نے فرمایا تمہارا کھانا آنے والا ہے، ناشتہ آنے سے پہلے میں کتاب بھیج رہا ہوں، میں ناشتے کے لیے اندر جا رہا ہوں، اس کتاب میں ساری مت پڑھو، کم سے کم جو میں انڈر لائن کیا ہوں وہ پڑھ لو۔ پڑھنے کا طریقہ بھی مجھے سیدی نے بتایا۔ وہ کتاب جو آپ نے بھیجی، زندگی میں سب سے پہلے میں کسی بزرگ کی کتاب پڑھا ہوں تو میرے پیر کی دین سے مشائخ چشت کتاب پڑھی ہے میں۔ حضرت پیر و مرشد کے پاس میری ایک بلیک اینڈ وائٹ میں شاید تصویر بھی ہے جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تقریر کرتی ہوئی شہزادے نے عرض کرنا یہ ہے کہ سیدی مرشدی نے سب سے پہلے مجھے مشائخ چشت کتاب پڑھائی، اور سلسلے چشتیہ سے آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے، غریب نواز سے محبت کا اندازہ، کہ میں نے کہا حضور میں اور سید علی محی صاحب دونوں، ہم دونوں اجمیر شریف جانا چاہ رہے ہیں، سرکار آپ سے اجازت لینے آئے، تو آپ چہرے پر بشاشت آئی، اس کے ساتھ فرمائے جاؤ ضرور جاؤ، اور اجمیر شریف سے لوٹ کر حیدرآباد نہیں آنا، ان کے جلوے دہلی میں بھی ہے، اجمیر سے ایک رات کا سفر ہے، دہلی جانا، دہلی سے پھر اجمیر آنا، اجمیر شریف سے پھر حیدرآباد آنا، جاؤ شہنشاہ ہندوستان ہے، اس بارگاہ میں آپ شاہ افضل بیابان رحمہ کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ میرے پیر و مرشد نے سلسلہ چشتیہ کی محبت ہمارے سینوں میں اس طرح بٹھائی۔
اور ایک بات عرض کرتے ہوئے تقریر ختم کرنا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ حضرت غریب نواز سے محبت کا ایک پہلو ہمارے پاس یہ بھی ہے، وجہ کہ دادا حضور جن کے شاگرد ہیں، دادا حضور کے جو تایا ہیں حضرت سید غلام علی شاہ صاحب قبلہ موسیٰ خواجہ رحمہ کے شہزادے، جن کے پاس ہر ہفتہ حضرت خضر آیا کرتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی مشکات النبوہ، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی آج ہو چکا، جسٹس سید محمود ابوالفضل صاحب نے ترجمہ بھی کیا۔ اس کتاب کو جتنے بزرگوں کے حالات آپ نے لکھے، اس میں دادا پیر کے جد کریم سید شاہ ضیاء الدین بیابان علیہ رحمہ کا بھی تذکرہ ہے، شاہ اشرف بیابان علیہ رحمہ کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر جن بزرگوں کے آپ کے پاس سیرت نہیں تھی تو آپ ان کی مزارات پر گئے اور جا کر کشف کے ذریعے ان سے معلوم کیے آپ یہاں کب آئے ہندوستان میں۔ ایسے بزرگوں کے واقعات بھی آپ نے مشکات النبوہ میں تحریر فرمایا۔ تو سلسلے چشتیہ سے ہم کو محبت کا ایک ثبوت اس کتاب سے بھی ملتا ہے کہ حضرت غلام علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، جن کو دادا پیر دین دنیا کی پشتی کہتے تھے، خالی معین الدین چشتی نہیں کہتے تھے دادا پیر، سیدنا معین الدین چشتی کے ساتھ ہی کہتے تھے دین دنیا کی پشتی، کہ یہ دین میں بھی ہمارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں۔ تو اب وہ لکھتے ہیں غلام علی شاہ صاحب کے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اپنے پیر و مرشد سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب عراق بصرہ پہنچے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی مجلس میں، جہاں آپ خلو و میدان میں واز فرماتے تھے، سید احمد کبیر کبھی کھانا کھا کے واز نہیں فرمائے، بھوکے رہتے تھے، خلو میدان میں واز فرماتے تھے، اسی کیفیت کے واز میں۔ اور آپ کے پاس جتنے لوگ آتے ہیں احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ پاس، 1 لاکھ کا بھی مجمع ہو گیا تو کھانا آپ کے پاس ہی کھاتے۔ اور اس وقت اس محفل میں جب ایک طرف حضرت غریب نواز اور ان کے پیر عثمان ہارونی پہنچے تو واز کو روکے بغیر سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ نے دونوں کو اشارے سے اپنے قریب بلائے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت غریب نواز دونوں قریب آئے تو آپ نے اشارے سے بیٹھنے کا حکم دیا، دونوں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جب سلسلہ واز ختم ہوا تو دونوں نے آگے بڑھ کے درخواست کی کہ ہم کو آپ خرقے سے مشرف فرمائیے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ نے خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کے پیر کو اور غریب نواز کو خرقہ خلافت پہنایا اور خلافت سے سرفراز ہونا۔ یہ ایک عظیم وجہ ہے ہماری حضرت غریب نواز سے محبت کی کہ غریب نواز فیضان رفاعیہ، غریب نواز اور ان کے پیر اپنے اندر فیضان رفاعیہ بھی رکھتے ہیں، جن کے اولاد میں ہمارے دادا حضور، اور یہ چہرے ہم جو دیکھ رہے ہیں آپ کے اولاد پاک کے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہماری نظروں کو نظر بد سے بچا۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے، جیسے خواجہ اجمیری اور پیر و مرشد خواجہ اجمیری پر فیضان احمد کبیر ہوا، ہم وہی ایک نظر فیض کی خاطر کہ ہماری ساری زندگی کی حاضریوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ایک نظر فیض آپ کی ہم پر کسی لمحہ ہو گئی تو ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔